بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گفتگو آج کی مسجد کے متعلقہ، اور میں نے شروع کے کچھ دروس میں بات کی تھی کہ سلف صالحین کہتے تھے کہ رمضان مبارک میں ہم مسجد میں ٹائم دیں گے، مسجد میں زیادہ بیٹھیں گے، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم غیبت سے بچ سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو آج تیسرا روزہ اللہ پاک کے فضل سے الحمدللہ۔ تو 2 دن میں نے مسجد کو کتنا ٹائم دیا، اور جتنا میں نے ٹائم دیا اسی حساب سے آگے پھر میرے ٹائم ہوں گے، کیونکہ ہوتا تو اس طرح ہے کہ شروع میں نمازیں بھی پوری ہوتی ہیں، پھر نمازیں کم، اور پھر مسجد بھول بھی جاتی ہے، اور پھر آخر میں پھر دوبارہ اسی طرح معاملات ہو جاتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ مسجد کو 2 دن میں نے کتنا ٹائم دیا۔ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ذہن میں رکھ لیجئے، رمضان کے بارے میں نہیں ہے، رمضان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ مختلف احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو میں اس کو ملا کے بات کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 باتوں کا ذکر کیا۔ ایک یہ کہ بندہ مسجد آئے اور نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے، دوسرا یہ کہ بندہ نماز پڑھے اور نماز کے بعد نماز کی جگہ پہ بیٹھ جائے، ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، کہ جس مصلی پہ، جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھی ہے نا، اسی جگہ پہ وہ بیٹھا رہے۔ شرط کیا ہے کہ یہاں تک کہ وہ، یعنی جب تک وہ باوضو رہے، جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے، نماز سے وہ پہلے آ گیا نماز کے انتظار میں، یا نماز کے بعد نماز ادا کر کے وہیں پہ بیٹھا رہا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صلت علیہم الملائکہ، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، وہ خوش نصیب آدمی ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہیں وہ اس کے لیے درود بھیجتے ہیں۔ ان کا درود کیا ہوتا ہے، اس کی بھی وضاحت موجود ہے۔ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے، اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے، وارحمہ، اے اللہ اپنے اس بندے پہ رحم فرما دے۔ اور اگر نماز سے پہلے کی ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما دے۔ میں ویسے ایک ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں جی میں اپنے استادوں کو کہتا ہوں، آپ اپنے بزرگوں کو کہتے ہوں گے جی دعا کریں دعا کریں دعا کریں۔ تو ایک یہ ہے کہ زمین پہ ہم بیٹھے ہیں، اللہ پاک کے گھر کے ہم مہمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں مانگیں۔ اور دعا کتنی بڑی دعا ہے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اگر اس میں بھی گناہوں کی مغفرت نہ ہو سکے، رحمتوں سے دامن ہم نہ سمیٹ سکیں، تو پھر کیا فائدہ ہوا ہمارا؟ سمجھے پوری طرح فائدہ اٹھا ہی نہیں سکے ہم اس بابرکت مہینے سے۔ ویسے ہم کہتے ہیں رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ میرے استاد محترم ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ مسجد جب آنے کا معاملہ ہوتا ہے نا، آنے والا معاملہ، تو مسجد میں چھوٹا سا دروازہ بھی، ایک سنگل دروازہ کھول دینا تو کوئی رش نہیں پڑتی، بس بندے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں۔ لیکن جب نماز ختم ہوتی ہے نا، پھر بڑا دروازہ بھی نہ تنگی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ آنے والوں کی سپیڈ بڑی آہستہ ہوتی ہے، کوئی پہلی رکعت میں، کوئی دوسری رکعت میں، کوئی جناب نماز کے بعد پہنچ رہا ہے، کوئی کس ٹائم، کوئی، لیکن جانے وقت اکثریت لوگوں کی جو ہی سلام پھرتا اٹھ کے بھاگنے کی کرتے ہیں۔ گناہ یا کی بات میں نہیں کر رہا ہے، کوئی سخت فتویٰ نہیں دے رہا، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ مطلب ہے کہ اللہ پاک کے گھر میں بیٹھنے کے لیے میرے پاس کتنی فرصت ہے، یہ بس بات ہے تھوڑی سی، کہ میں کتنی دیر اس کے گھر کا مہمان بن کے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اور اگر اس بارے میں دیکھیں تو مجھے کوشش کرنی چاہیے گھر میں بھی میں نماز پڑھوں تو کچھ ٹائم مصلی پہ ہی گزاروں، اور اگر مسجد بھی نماز پڑھوں تو کچھ ٹائم میں مصلی کے اوپر ہی بیٹھوں۔ اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، ہمیں ہمارے ہاں آہستہ آہستہ نا وہ بھاگم بھاگ والی بات ہے، بس فکر ہوتی ہے پیچھے کی، اور عموماً ہمارے رونے وہی جو میں کہتا ہوتا ہوں، کاروباری رونے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، بے برکتی، یہ وہ معاملات ہم کہتے رہتے ہیں نا۔ آئیے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، غریب لوگ تھے اور نبی علیہ السلام سے آگے کہنے لگے حضور یہ جو امیر لوگ ہیں نا، یہ صدقے دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، باقی رہا نماز وہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، جو نیکیاں وہ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں حضور، لیکن یہ پیسہ اللہ نے انہیں دیا ہے، اس معاملے میں آگے نکل جاتے ہیں۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی چیز نہ بتاؤں کہ ان کے برابر پہنچ جاؤں. جی بتائیں. کہا ہر نماز کے بعد آپ سب کو بتائیں حدیث, سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 دفعہ پڑھنا اس کو, اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا. آپ سب کو پتہ ہے, لیکن پڑھنے والے کتنے ہیں وہ گنتی گنے کے تو رہ جائے گا کام. تو صحابہ کرام خوشی خوشی, وہ غریب صحابہ کرام خوشی خوشی کچھ ٹائم انہوں نے پڑھا, پھر واپس آئے پریشان حال. کہا حضور ایک بات کا. جی کیا بات ہے؟ کہا جی وہ بات جیسے ہمارے نہیں کہتے خبر لیک ہو گئی ہے جی, کہتے نہیں وہ امیر لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے, وہ بھی اب نماز کے بعد بیٹھتے ہیں تو وہ بھی ساری تصویر پڑھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا یار یہ اللہ پاک کا فضل ہے, جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں اس بارے میں. مطلب ان کا شوق ہوا کرتا تھا. اردو میں کتاب ہے نماز با جماعت کے متعلق, ڈاکٹر فضل الہی صاحب حافظہ اللہ, بہت زبردست کتاب ہے, ہر گھر میں ہونی چاہیے, ہمیں پڑھنی چاہیے. بڑا انہوں نے جب با جماعت نماز کا تذکرہ اس میں لکھا نا, تو اس میں لکھا اللہ پاک کے ایک ایسے بندے بھی تھے, پرانی بات کر رہا ہوں, صدیوں پرانی باتیں ہیں یہ, کہتے اللہ پاک کے ایسے بندے بھی تھے کہ ان کی طبیعت خراب تھی. ایک بندے کے متعلق لکھا اس کو فالج تھا ان کو, پھر بھی وہ اپنے رفقا سے کہتے تھے کہ مجھے مسجد لے چلو, میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں, بیٹھنا چاہتا ہوں کچھ ٹائم. اور ایسے بھی انہوں نے بات لکھی ہے کہ ایک اللہ کے ایسے بھی بندے تھے کہ وہ جناب آخری وقت جان کنی کا عالم جسے آپ کہتے ہیں, سانس نکلنے والی ہوتی ہے, کہتے ہیں مجھے مسجد لے چلو. انہوں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں مسجد لے چلیں, آپ کی طبیعت ٹھیک. انہوں نے کہا طبیعت ٹھیک ہے میری, بس جیسی ہے مجھے مسجد لے چلو. وہ مسجد لے گئے, اور وہ لکھتے ہیں اس بارے میں, یہ صدیوں پرانی بات کر رہا ہوں, کہ با جماعت نماز کے لیے کھڑے ہوئے, ایک رکعت ادا کی تو دوسری رکعت میں اللہ کو پیارے ہو گئے, وہ فوت ہو گئے. اور بعض ایسے بھی ملتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میں اس حال میں مرنا چاہتا ہوں, کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہیں وہ میرے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کر رہے ہوں. کیونکہ جو بھی بندہ مسجد میں آئے گا اس کے لیے دعائیں سٹارٹ ہو جائیں گی. تو میری گزارش یہ ہے کہ مسجد کو ٹائم ضرور دیجیے. یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں نا, بغیر پڑھائی کے کچھ بھی نہ پڑھیں, ویسے بھی بیٹھے رہیں تو اجر و ثواب ہے, لیکن اگر ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے, استغفار ہو جائے, تسبیحات ہو جائیں, تو بڑی فائدے اور نفع کی بات ہے. مجھے آپ کو بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.